جتنے مذاہب ہیں وہ سب غیر پسندیدہ ہیں، ان کے فالو کرنے والے آخرت میں کامیاب نہیں۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھو، بعض بھائی ہیں، بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کا کوئی ماننے والا ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کچھ بھی ہو، توحید کا قائل ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور اپنے اپنے سلسلے کی نبوتیں بھی مانتا ہے۔ مثلا جوز ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت مانتے ہیں، کرسچن ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مانتے ہیں، ہندو ہیں، اپنے اوتاروں کی نبوت مانتے ہیں، اور سارے توحید کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو توحید کو مانتے ہو اور نبوتیں بھی مانتے ہو، مگر نبوتیں اپنی اپنے سلسلے کے الگ الگ مانتے ہو، اور آخرت کو مانتے ہو، یہ تین عقیدے مانتے ہو، توحید مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، توحید کو مانتے ہو، اور اپنے اپنے سلسلے کے نبیوں کو مانتے ہو اور آخرت کی زندگی کو مانتے ہو، تو وہ مرنے کے بعد کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ مذہب اسلام کا فالو کرنا کامیابی کے لیے، نجات کے لیے ضروری نہیں۔ یہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اور اس سمجھنے کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ وحدت ادیان۔ وہ کہتے ہیں وحدت ادیان حق ہے، یعنی تمام ادیان کے بیچ میں یہ جو میں نے حقیقت بتائی، یہ حقیقت اگر پائی جاتی ہے تو سب ادیان میں، سب مذاہب ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، بسوں میں، پلینوں میں آپس میں مختلف مذاہب والے بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے، تو آخر بات آئے بھائی ٹھیک ہے، سبھی دھرم ٹھیک ہیں، اپنے اپنے طور پر اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستے، یہاں بات ختم کر دیں۔ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا گفتگو میں کہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کا دل نہ دکھے، یہاں تک تو چلو کوئی حرج نہیں، ایک دوسرے کا دل نہ دکھے یہاں تک تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہت سے لوگ تو اسی حقیقت کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ تک پہنچنے کے مختلف مذاہب ہیں، مختلف ادیان ہیں، یہ سب اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، کوئی سیدھا ہے، کوئی ٹیڑھا میڑھا ہے، کوئی شارٹ ہے، کوئی لانگ ہے، سب راستے جا رہے ہیں اللہ کے پاس۔ اور قرآن کریم میں سے ڈھونڈ کر کے ایک آیت پاک بھی لائے ہیں، وہ قرآن کریم میں ایک مضمون کی آیت آئی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، دوسری آیت ہوگی ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بے شک ایمان لانے والے یعنی حضور کی امت، والذین ہادو، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی یعنی جوز، والمجوس، مجوسی یعنی آپ کی پوجا کرنے والے، والصابئون یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے، اور نصارہ یعنی کرسچن، ان میں سے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو آخرت میں اسے کوئی ڈر اور کوئی خطرہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے فرقے ہیں، ان فرقوں میں یہ دو باتیں پائی جائیں، ایمان اور نیک عمل پایا جائے تو نجات ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ یہ قرآن کریم میں سے آیت بھی ڈھونڈ لائے ہو۔ یہ مسئلہ میں خاص طور، یہ مسئلہ ہم ہندوستان میں نہیں چھڑا کرتے، مگر یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں، ان ممالک میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، لوگوں کے سامنے مسائل پیش آتے ہیں، اس لیے جو الجھنیں پیش آنے والی ہیں اسے پہلے سے سمجھ کر رکھنی چاہیے تاکہ کوئی کسی موقع پر آپ کو چکر میں ڈال دے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ جو خیال ہے یہ خیال قطعاً غلط ہے۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا،
میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے پسند کیا ہے، لہذا یہ جو پسندیدہ اللہ کا دین ہے اسی کی پیروی کرنے سے آخرت میں نجات ہوگی، دوسرے مذاہب کی پیروی کرنے سے نجات نہیں ہوگی۔ اور لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ دنیا کے سبھی مذاہب جو ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کی مختلف راہیں ہیں، کوئی شارٹ، کوئی لانگ، کوئی سیدھی، کوئی اسٹریٹ، کوئی ٹیڑھی میڑھی، یہ جو لوگوں کا خیال ہے یہ خیال غلط ہے۔ دیکھو یہ خیال صحیح کب ہو سکتا ہے؟ یہ خیال صحیح اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام مذاہب کا ڈائریکشن ایک ہو، تمام مذاہب ایک رخ پر چل رہے ہوں، لوگ تمام مذاہب کے ماننے والے ایک رخ پر اور ایک ڈائریکشن پر چل رہے ہوں، تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بھئی سبھی ادھر جا رہے ہیں تو سبھی پہنچیں گے فلاں جگہ پر، کوئی سیدھے راستے پر چل رہا وہ جلدی پہنچے گا، ٹیڑھے میڑھے راستے پر وہ تھوڑا دیر سے پہنچے گا، شارٹ راستے والا جلدی پہنچے گا، لانگ راستے والا جلدی پہنچے گا۔ تو ڈائریکشن اگر سب کا ایک ہے تو ٹھیک ہے، وہ مختلف راہیں ہیں منزل پر پہنچنے کی، لیکن اگر ڈائریکشن بدل جائے، اور ڈائریکشن بدلیں بھی کتنے اپوزٹ، تو ایک جا رہا مشرق اور ایک جا رہا مغرب، تو جتنا چلیں گے اتنے دور ہوتے جائیں گے۔ جو منزل کی طرف چل رہا ہے وہ جتنا چلے گا منزل سے قریب ہوتا جائے گا، اور جو اس کی اپوزٹ ڈائریکشن پر چل رہا ہے وہ جتنا چلے گا منزل سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو اپوزٹ ڈائریکشن ہے، منزل وہ ہے سامنے گھڑی رہی وہاں منزل ہے، اور یہاں سے دو آدمی ایک ادھر منہ کر کے چلا ایک ادھر منہ کر چلے، اس کا جو قدم اٹھے گا وہ گھڑی سے قریب ہوگا، اور اس کا جو قدم اٹھے گا وہ گھڑی سے دور ہوگا۔ یہ کہنا کہ کسی وقت دونوں گھڑی کے پاس پہنچ جائیں گے، دونوں گھڑی کے پاس کیسے پہنچ جائیں گے؟ دونوں کا ڈائریکشن ہی الگ الگ ہے۔ ہاں دونوں ادھر ہیں، ایک سیدھا جا رہا ہے اور ایک یوں گھوم کر جا رہا ہے اور ایک یوں گھوم کر جا رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تینوں پہنچیں گے، ایک 2 منٹ میں پہنچے گا، ایک 5 منٹ میں پہنچے گا، ایک 6 منٹ میں پہنچے گا، ڈائریکشن سب کا ایک ہے۔ اب آپ مذاہب پر غور کریں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے مومنین ہیں، ہم اس حقیقت کو سب جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ معبود برحق صرف وحدہ لا شریک لہ ہے، معبود برحق صرف وحدہ لا شریک لہ ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب لیجیے یہی تو بنیادی مسئلہ ہے مذہب کا، یہی تو بنیادی مسئلہ ہے کہ معبود برحق صرف وحدہ لا شریک لہ، اللہ ہی معبود ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی عبادت کا حق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا جبہ سائی نہیں کریں گے، ماتھا رگڑنا درست نہیں ہے۔ اب آپ دوسرے مذاہب کو لیجیے، عیسائیت کیا کہتی ہے؟ عیسائیت یہ کہتی ہے کہ 3 in 1 خدا ایک ہے، مگر ایک نہیں ہے، 3 ہے، وہ 3 in 1 یعنی ایک میں 3 ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اسی پہ سارے مذہب کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 in 1 ایک میں 3 ہے، وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے مگر ایک نہیں ہے، 3 ہے۔ تو کہاں رہا وہ ڈائریکشن بدل گیا۔ پھر انہیں کہا کہ پھر تم موحد خدا کو ایک ماننے والے کہاں رہے؟ تو انہوں نے کہا 3 in 1 اور 1 in 3۔ کہا وہ جو 3 ہے وہ 3 نہیں، وہ 3 مل کر کے ایک ہے۔ اللہ غنی، ابھی تو ادھر سے یوں گیا تھا، یوں ریٹرن کر دیا، ایک میں سے 3 نکلے تھے، پھر 3 کو گھسا کر کے ایک کر دیا اس میں۔ تو وہ چونچو کا مرکب کیا کر دیا، اللہ جانے کیا کر دیا، لیکن وہ جو توحید تھی ایک خدا وحدہ لا شریک والی بات حقیقت نہیں رہی۔ مجوسیوں کے یہاں آئیے، مجوسی کیا کہتے ہیں؟ مجوسی کہتے ہیں خیر اور شر کے 2 خدا ہیں۔ دنیا میں جتنی خیر پیدا ہوتی ہے اس کا خدا الگ ہے، اور جتنی شر پیدا ہوتی ہے اس کا خدا الگ ہے۔ یہ خدا کا نام ہے یزداں اور یہ خدا کا نام ہے اہرمن، 2 خدا ہے۔ تو وہ توحید والی بات ختم ہو گئی، یہ دوسرے رخ پر پڑ گئے۔ یہ توحید والا رخ تو یہ تھا، دوسرے رخ پر پڑ گئے۔
साबिऊन सितारा परस्त क्या कहते हैं? सितारा परस्तों ने आसमान में हजारों सितारे मुतय्यन कर दिए हैं कि फलां सितारा भी खुदा है और फलां सितारा भी खुदा है और फलां सितारा भी खुदा है, और उन सितारों के नामों पर मंदिर बना रखे हैं और उन मंदिरों में उन्हीं मुअय्यन सितारों की पूजा होती है, उनके यहां अल्लाह की कोई पूजा नहीं होती। तो डायरेक्शन बदल गया। वो डायरेक्शन कहां रहा? हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को लीजिए, हिंदुस्तान के हिंदू भी अल्लाह को मानते हैं, वो परमेश्वर को मानते हैं। हिंदुस्तान का हर हिंदू परमेश्वर को मानता है, लेकिन परमेश्वर को मानने के साथ करोड़ों खुदा और भी मानते हैं, और सारे के सारे मंदिर भर रखे हैं अल्लाह के बंदों ने, और हर जगह के खुदा अलग हैं। यूपी के मंदिर में चले जाओ तो वहां मूर्तियां और तरह की, गुजरात के मंदिर में जाओगे तो वहां मूर्तियां दूसरी होंगी, और केरला में चले जाओ तो वहां की मूर्तियों की शक्लें बिल्कुल अलग हैं, वहां के खुदा बिल्कुल अलग हैं। तो करोड़ों खुदा उन्होंने मान रखे हैं, और जितने मंदिर हैं वो सब मूर्तियों से भरे पड़े हैं और सब मूर्तियों की पूजा है। दुनिया में कोई मंदिर उन्होंने परमेश्वर के लिए नहीं बनाया। पूरी दुनिया में हिंदू भाइयों ने कोई मंदिर परमेश्वर की इबादत के लिए नहीं बनाया। दुनिया में जितने मंदिर हैं वो गैरुल्लाह के लिए बनाए हैं, मूर्तियों के लिए बनाए हैं। अल्लाह की तो कहीं पूजा का हक ही नहीं रहा बेचारों का। अल्लाह तो बेचारे हो गए, और सारी पूजा और वर्शिप ये सब आइडल ले गए सब। तो कहां वो डायरेक्शन एक रहा? तो डायरेक्शन बदल गए। यहूद जूज का जहां तक ताल्लुक है तो जूज में बहुत सारे फिरके हैं। क्रिश्चियनिटी में तो एक बुनियादी हकीकत पर तो सब मुत्तफिक हैं, 3 में 1 और 1 में 3, वो तो सब में है। लेकिन यहूद के बहुत सारे फिरके हैं। कुरान करीम में एक फिरके का जिक्र किया है कि वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। वही क्रिश्चियन जो है वो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, ऐसा वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो वही 2 खुदा हो गए, अल्लाह और अल्लाह का बेटा हो गया, डायरेक्शन बदल गया। और बहुत से यहूदी वो हैं कि जो अल्लाह को तो मानते हैं, गॉड में तो बिलीव करते हैं, मगर रिसालत का उनके यहां कोई तस्वूर नहीं है। ब्रिटिश में मैं एक मरतबा सिनेगॉग में गया, अपॉइंटमेंट लेकर के कि इन यहूदियों की इबादत देखो किस तरह से इबादत करते हैं, क्या करते हैं। तो खैर उन्होंने हमें वक्त दिया, उन्होंने बहुत हमारा रिस्पेक्ट किया, हमें बहुत अच्छी तरह से बिठाया, और मैंने उनकी सब इबादत देखी वो किस तरह इबादत करते हैं। फिर वो जब अपनी नमाज से फारिग हो गए तो हमारे साथ बैठे, गुफ्तगू की, तो मैंने जो उनसे मुख्तलिफ बातें पूछी तो उसमें से पहली बात जो मैंने इससे पूछी थी कि भाई तुम मूसा के बारे में क्या अकीदा रखते हो? मूसा यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा के बारे में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? तो उनके इमाम ने कहा ओनली टीचर। उसने जवाब दिया ओनली टीचर। प्रोफेट कहां गया? खत्म हुआ प्रोफेट। उसने कहा हमारा अकीदा मूसा के बारे में है कि वो ओनली टीचर है, सिर्फ मुअल्लिम थे, नबूवत का अकीदा ही खत्म। तो कोई तो नबूवत का अकीदा नहीं रखता। इस ईसाइयों में कोई तो मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का अकीदा नहीं रखता, उनको ओनली टीचर और मुअल्लिम मानता है, और कोई उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है। ये मैंने चंद मिसालें दी हैं। इसके अलावा दुनिया में ऐसे भी इज़्म हैं जो अल्लाह ही को नहीं मानते सिरे से। वो कहते हैं कोई इस आलम के पीछे कोई माइंड है ही नहीं, ये सारा यूनिवर्सल जो है ये वक्त इत्तिफाक से और बाई चांस चल रहा है, और यहां हर चीज बाई चांस हो रही है। ये मानने वाले भी दुनिया के अंदर है। अब बताओ इतने सारे मज़ाहिब मानने वाले ये सब एक डायरेक्शन पर जा रहे हैं, ये सब एक डायरेक्शन पर जा रहे हैं। और जब ये डायरेक्शन पर नहीं जा रहे हैं तो ये मानना कि ये सब देर सवेर अल्लाह तक जरूर पहुंचेंगे। कोई सीधे रास्ते पर जा रहा है, कोई एज पेच वाले रास्ते पर जा रहा है, कोई लॉन्ग रास्ते पर जा रहा है, कोई शॉर्ट रास्ते पर जा रहा है, ये सारा खत्म हुआ। अल्लाह तक जाने वाला रास्ता, अल्लाह तक जाने वाले लोग तो सिर्फ वो है जो सिर्फ अल्लाह ही को माबूद मानते हैं, उसे वहदहू ला शरीक लहू मानते हैं, उन्हीं को पूजई मानते हैं। पूजई यानी परस्तिश के काबिल,
انہی کو پوجے مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، پرستش کے قابل مانتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کا حق تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ بس صرف وہ لوگ، وہ تو اللہ کے ڈائریکشن پر جا رہے ہیں، اور بقیہ کوئی اپوزٹ ڈائریکشن پر جا رہا ہے، کوئی نارتھ ڈائریکشن پر جا رہا ہے، کوئی ساؤتھ ڈائریکشن پر جا رہا ہے، سب مختلف جا رہے ہیں، اللہ والے ڈائریکشن پر ان میں سے کوئی نہیں جا رہا ہے۔ تو اب جو اللہ کے ڈائریکشن پر جا رہا ہے وہ تو جتنے قدم اٹھائے گا اتنا اللہ سے قریب ہوگا، اور جو اپوزٹ ڈائریکشن پر جا رہے ہیں یا دائیں بائیں ڈائریکشن پر جا رہے ہیں وہ جتنے قدم اٹھائیں گے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے، وہ کبھی مقتا تک پہنچنے کے ہی نہیں۔ وہ کسی نے کہا، فارسی شاعر نے، راہ کہ تم ہرگز بکابا نہ رسی اے عرابی، ہرگز بکابا نہ رسی اے عرابی، کہ این راہ کہ تم می روی بترکستان است۔ اس نے کہا، ارے گاؤں دی، تو کبھی قیامت تک مکہ پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تو جس ڈائریکشن پر اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا ہے وہ تو راستہ ٹرکی جا رہا ہے، تو جب ٹرکی کے ڈائریکشن پر تو جا رہا ہے تو قیامت تک مکہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ فارسی شاعر نے کہا ہے کہ ہرگز بکابا نہ رسی اے عرابی، کہ این راہ کہ تو می روی بترکستان است۔ اس نے وہی حقیقت سمجھائی ہے کہ جب ڈائریکشن ہی کسی آدمی کا الٹا ہے تو وہ مقصد اور منزل تک کیسے پہنچے۔ یہ تو عقلی دلیل میں نے پیش کی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس قرآن کریم کی آیت کا جواب جو ہے اسے اچھی طرح سے ٹھنڈے دماغ سے سوچو، غور کر کے تھوڑا سا۔ قرآن میں 3 جگہ ایسی آیتیں آئی ہیں اسی مضمون کی، تھوڑے سے الفاظ کے ہر فرق کے ساتھ قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے، اور تینوں جگہ مضمون یہ چل رہا ہے، تینوں جگہ مضمون یہ چل رہا ہے کہ ہمیشہ آخرت کی کامیابی ایمان اور عمل صالح پر موقوف رہی ہے، ڈیپینڈ رہا ہے کامیابی کا ایمان اور عمل صالح پر۔ فلاں ابن فلاں کی اللہ کے یہاں کوئی کچھ نہیں ہے، فلاں اور بیٹا فلاں کا، فلاں بیٹا فلاں کا، اس کی اللہ کے یہاں کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ جب نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تب بھی یہی ضابطہ تھا کہ کامیاب کون ہوگا؟ جو نوح علیہ السلام پر اور اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان لا کر عمل صالح کرے تو آخرت میں کامیاب ہوگا، اور اگر اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ خود نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ پر اور نوح علیہ السلام پر ایمان تو لایا، مگر اللہ کے نوح علیہ السلام کی شریعت میں جو عمل صالح کے احکام آئے ان عمل صالح پر عمل نہیں کیا، اس کے لیے آخرت میں 100% کامیابی نہیں ہے۔ 100% کا مطلب کہ مرتے ہی ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا، مرتے ہی ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا ہو۔ پھر دور آگے بڑھا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی یہی رول تھا، رول نہیں بدلا، وہی رول ہے کہ آخرت کی کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ لہذا کامیاب وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی اس پر مکمل عمل کرے، وہ آخرت میں سکسیس ہو۔ اور اگر اس پر ایمان اور عمل نہیں ہے تو چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایمان نہیں لایا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اور حضرت کی امت میں سے جو اللہ اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا ہے مگر عمل صالح نہیں کیا، اس کے لیے 100% کامیابی نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس وقت بھی یہی رول اور لا تھا، قانون نہیں بدلا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، تب بھی یہی قانون تھا۔ اسی طریقے سے یہ ستارہ پرست جو ہیں، جو اس وقت ستارہ پرست ہیں، ان کی اصل ملت جب تھی صحیح، اس وقت بھی یہی قانون تھا۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو، ان کی بھی کسی وقت اصل ملت صحیح ہوگی، اس وقت ان کے لیے بھی یہی قانون تھا۔
پھر آخر میں دین اسلام آیا. یہ مضمون سمجھنے کا میرے بھائیوں، آخر میں دین اسلام آیا. ہمارے دین میں بھی یہی رول اور یہی قانون ہے، یہاں بھی دوسرا کوئی قانون نہیں ہے. حضور کی شریعت میں بھی یہی قانون ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو اعمال صالحہ بتائے گئے ہیں اس پر کمپلیٹلی عمل کرے، اس کے لیے آخر میں کامیابی ہے. اور اگر جو اللہ رسول پر ایمان ہی نہ لائے اس کے لیے آخرت میں کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ رسول پر ایمان تو لاتا ہے مگر عمل نہیں کرتا کسی بات پر، اس کے لیے بھی آخرت میں 100% کامیابی نہیں ہے. لیکن بھائیوں آج غور کرو، آج صورتحال ہماری کیا ہو گئی؟ آج صورتحال ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم مسلمانوں میں جتنا پکا مومن اور جتنا نیک مومن اور جتنا عمل کا پابند ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوگا کہ اللہ جانے مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، حساب کتاب میں میرا کہیں پکڑ ہو جائے گی، کیا ہوگا، لرزاں رہے گا ہمیشہ. اور جتنا بے عمل مسلمان ہوگا وہ مطمئن ہے کہ محبوب کی امت ہوں، بس اللہ میاں نے ویلے جنت کے 8 دروازے کھول رکھے. آج یہ حضور کی امت میں یہ زام پیدا ہو گیا ہے، حضور کی امت میں یہ زام پیدا ہو گیا ہے. اور جتنا بے عمل انسان ہوگا، مومن ہے اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، بے شک رکھتا ہے، لیکن جتنا بے عمل ہوگا، عمل کے اعتبار سے دور ہوگا، اتنا مطمئن. کیا اطمینان ہے؟ محبوب کی امت اور میں گناہ نہیں کروں گا تو اللہ کی غفاریت اور رحمت اور ان کی رحمت کہاں اثر کرے گی، ان کی غفاریت کا مظاہرہ کہاں ہوگا؟ میں گناہ کروں گا جبھی تو اللہ مجھے بخشے. جنت تو میرے باپ کی جاگیر ہے، ریزرو ہے. ہم حضور کی امت تو جنت میں جائے گی، اگر ہمیں اللہ داخل نہیں کریں گے تو جنت ایمٹی رہ جائے گی. بولو غور کرو، پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات پر نظر ڈالو، یہ گمان مسلمانوں کے ہیں یا نہیں؟ وہ مسلمان جو مسلمان ہے اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے لیکن کبھی نماز نہیں پڑھتا، جمعہ کو بھی نہیں آتا، عید بھی نہیں پڑھتا. ایسے بھی مسلمان ہیں عید کو بھی نہیں آتے، حالانکہ نماز کے تعلق سے مسلمانوں کی 4 قسمیں کی تھی مگر ایک 5ویں قسم بھی آ گئی. نماز کے تعلق سے مسلمانوں کی قسم تھی، ایک تو 68 کا نمازی، ایک 8 کا نمازی، ایک 60 کا نمازی، ایک 360 کا نمازی. یہ 4 قسمیں تو کتابوں میں کر رکھی ہیں. 8 کا نمازی تو وہ ہے جو ریگولر 5 نمازیں وقت کے اندر پڑھتا ہے، اور 8 کا وہ ہے جو جمعہ پڑھتا ہے، درمیان میں ویک ڈے میں اللہ کو بھول جاتا ہے. مسلمانوں کے ویکینڈ تو جمعہ ہی ہے، جمعہ کو پڑھ لیتے ہیں. اور 360 کا وہ ہے جو عید میں آ کر شریک ہو جاتا ہے. اور 60 کا وہ ہے جو رشتہ داروں میں کسی کا جنازہ ہو جائے تو شرما شرمی میں جنازے میں جاتا ہے تو جنازے کی نماز میں شریک ہو جاتا ہے. یہ 4 قسمیں تو کتابوں میں کر رکھی تھی مگر میرے بھائیوں ہزاروں مسلمان آج وہ ہیں جو ان 4 میں بھی نہیں آتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ان 4 میں بھی نہیں آتے. اور وہی مسلمان سب سے زیادہ مطمئن ہے، کبھی انہیں زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ سوچتے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا، نہیں سوچتے. اور بالکل مطمئن نچنت کہ ہم تو مسلمان حضور کی امت ہے، بخشے بخشا ہے. یہ جو تصور ہے یہ تصور صرف اس امت کے اندر نہیں پیدا ہوا، پچھلی سبھی امتوں میں پیدا ہوا ہے. یہ تصور پچھلی سبھی امتوں میں پیدا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ پر یہ مضمون ریپیٹ کر کے بار بار بیان کیا ہے کہ دیکھو پچھلی امتوں میں بھی قانون یہی رہا تھا اور آج تمہارے لیے بھی قانون یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے لہذا وہ چاہے کچھ ہی کرے وہ ضرور جنت میں جائے گی ان کے دور میں. نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی امت ہے وہ ضرور جنت میں جائے گی ان کے دور میں. عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے وہ ضرور جنت میں جائے گی ان کے دور میں. ایسے حضور کا دور آیا لہذا حضور کے دور میں حضور کی امت ضرور جنت میں جائے گی، ایسا نہیں ہے. اللہ کے یہاں اس پر مدار یہ لو نہیں ہے کہ فلاں نبی کی امت وہ ضرور جنت میں جائے گی، فلاں آدمی کا بیٹا وہ ضرور جنت میں جائے گا، فلاں آدمی کا ابا وہ ضرور جنت میں جائے گا. یہ اللہ کے یہاں قانون نہیں ہے. اللہ کے یہاں جنت میں جانے کا قانون ہے ایمان اور عمل صالح.
یہ وہ آیتیں جن آیتوں کو توحید ادیان کے سلسلے میں لوگوں نے غلط سمجھا ہے، ان آیتوں کا یہ مطلب ہے۔ ان تینوں جگہ پر ان آیتوں میں یہ قانون سمجھایا گیا ہے کہ جس وقت میں یہود کا زمانہ تھا اس وقت بھی یہی قانون تھا، جس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی اس وقت بھی یہی قانون تھا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے وہ بگڑتی بگڑتی بعد میں ستارہ پرست بنی۔ یہ جو ستارہ پرست ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت بگڑتی بگڑتی بنی ہے، تو ان کے زمانے میں بھی یہی قانون تھا۔ مجوس کی امت، مجوس کے بھی پیغمبر کہتے تھے، بعد میں بگڑتے بگڑتے دو خدا ہوئے ان کے یہاں، تو مجوس کے جو پیغمبر تھے اس وقت بھی یہی قانون تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اس وقت بھی یہی قانون تھا، اور تمہارے لیے بھی یہی قانون ہے کہ من آمن وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا اسی کے لیے آخرت میں اجر ہے، اور اس کو لیے کوئی نہ غمناک حالت پیش آئے گی نہ خطرناک حالت پیش آئے گی۔ تو وہ آیات کریمہ ہے، ان آیات کریمہ کا یہ مطلب ہے۔ ان آیات کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج یہ سارے فرقے جو ہیں ایمان اور عمل صالح ہو جائے تو چلے جائیں گے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اپنے دھرم پر ایمان رکھیں، عیسائی اپنے دھرم پر ایمان رکھیں، یہودی اپنے مذہب پر ایمان رکھیں، یہ آنا کا مطلب نہیں ہے۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں تو حقیقت میں آپ حضرات کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ نے دین اسلام کو مذہب ہونے کی حیثیت سے پسند کیا ہے، لہذا دین اسلام ہی کے فالو کرنے میں کامیابی ہے، دین اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا اتباع کرنے سے آخرت میں کامیابی نہیں۔ رضیت لکم الاسلام دینن کا یہ مطلب ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ یہ جو اللہ نے دین اسلام بھیج دیا ہے، کمپلیٹ دین اسلام، جو اللہ کی یہ نعمت ہے اور جس کو آخرت کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے اور پسند کر دیا ہے، اس دین اسلام کے بارے میں میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک پورا نظام حیات ہے، اور اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق مکمل تعلیمات ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس آیت کریمہ میں یہ مضمون ہے کہ فیملی کے تعلق سے فیملی کا جو ہیڈ ہے اس ہیڈ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ بات اس میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ اور سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مذاہب تو ہیں رہنے دو، مذاہب کے علاوہ ازم ہے، یعنی نظریات ہیں۔ جب ازم لفظ کر دو تو مذہب سے زیادہ وسیع بات ہو جائے گی، کمیونزم یہ بھی اس میں آ جائے گا، سوشلزم یہ بھی اس میں آ جائے گا، اور جتنے دنیا میں طرح طرح کے کیپیٹلزم اور پتہ نہیں کیا کیا ازم، یہ سب کو عام ہو جائے گا، مذہب سے دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ یہ جتنے دنیا میں ازم ہیں، وہ ازم جس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اس معنی کر کے اسلام بھی ایک ازم ہے۔ مفکرین سے دانشمند بھول جاتے ہیں، وہ کیا حقیقت ہے؟ وہ حقیقت یہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام ایک کمپلیٹلی نظام ہے، اس نے زندگی کے ہر شعبے میں نظام پیش کیا ہے، تو مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ ہر معاملے میں پہلے اسلامی نظام کو سمجھے اور سمجھ کر کے پھر دوسرے ازم کے ساتھ مقابلہ کرے، اور اسلام کے ازم کو بگڑنے نہ دے، اسلام کا جو نظام ہے اس نظام کی پوری حفاظت کر کے پھر دوسرے ازم کے ساتھ مقابل کر کے اسلام کا تفوق اس پر غالب کرے۔ لیکن بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ دانشمند پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ جب گفتگو کریں گے اسلام اور کمیونزم پر، تو کمیونزم تو جیسا ہے ویسا ہی رہنے دیں گے، اسلام کا حلیہ بگاڑ دیں گے اور اسلام کی تعلیمات کو ایسی پیش کریں گے کہ اسلام بھی بالکل کمیونزم جیسا ہی نظریہ اور خیال پیش کرتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں غلطی ہے۔ یا دوسری میں مثال دوں، ایکوالٹی، مساوات یہ اسلام میں بھی مساوات ہے، اور دوسرے جو یہ ویسٹرن سیویلائزیشن ہے ان کے یہاں بھی ایکویلٹی ہے۔
مگر ویسٹرن سویلائزیشن میں ایکویلٹی کا مفہوم اور ہے، اسلام میں ایکویلٹی کا مفہوم اور ہے۔ ہم اس ایکویلٹی کو اور اس ایکویلٹی کو آپس میں مقابل کرتے ہیں، اور اس کے مقابل کرنے میں ہم اسلام میں ایکویلٹی کیا چیز ہے اس کو تو ہم بھول جاتے ہیں، یا تو سمجھے ہوئے نہیں، اور وہ اپنے اسلام کو اس ویسٹرن سویلائزیشن کی ایکوالٹی کے ساتھ اکارڈنگ کرنے لگتے ہیں۔ اس میں اسلام کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ غلطیاں ہم بار بار کرتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں اس حقیقت کو ہمیشہ سمجھو کہ اسلام ایک مکمل کمپلیٹلی نظام حیات ہے، اور ہر شعبے میں اس کے پاس ایک مکمل پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو سمجھو اور اس کا مقابل پروگرام اسے بھی سمجھو، پھر آپ دلائل سے اسلام کے پروگرام کی خوبیاں دنیا کے سامنے واضح کیجئے، اسلام کے پروگرام کی شکل نہ بگاڑیے کہ اسلام بھی اسی کمیونزم کی حمایت کرتا ہے جس کو دنیا میں کمیونزم مانتے ہیں، یا کوئی کہتا ہے کہ اسلام بھی کیپٹلزم مانتا ہے، دنیا میں جو کیپٹلزم ہے اسلام بھی اسی کو مانتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو مغربی سویلائزیشن میں ایکوالٹی ہے اسلام بھی اسی مساوات کو مانتا ہے۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات کا حلیہ بگاڑنا ہے، اس کو نہیں مانتا۔ وہ کیپٹلزم اور ہے، وہ سوشیلزم کمیونزم اور ہے، وہ ہیومنزم اور ہے، ان کا ہیومنزم اور ہے، ان کی ایکوالٹی اور ہے۔ اسلام میں بھی ہیومنزم ہے، اسلام میں بھی سوشیلزم ہے، اسلام میں بھی کیپٹلزم ہے، اسلام میں بھی ایکوالٹی ہے، مگر اس کی پوری تفصیلات الگ ہیں۔ ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے، آپ اس کو بالکل الگ سمجھیے اور پھر اس کی خوبی دنیا کو سمجھائیے کہ تمہاری ایکوالٹی بیکار ہے، انسانیت کو تباہ کرنے والی تمہاری ایکوالٹی ہے، اور اسلام کی ایکوالٹی یہ انسانیت کو اوپر اٹھانے والی ہے۔ تمہارا کمیونزم اور کیپٹلزم کبھی کامیاب اور سکسیس نہیں ہو سکتا، اور اسلام کا کمیونزم اور کیپٹلزم یہ پوری انسانیت کے لیے راحت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کروں گا۔ ابھی ہمارے امام صاحبان نے نماز میں ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، وہ بڑا لمبا مسئلہ ہے، اس آیت لمبے مسئلے کے بیچ میں انہوں نے آیت کریمہ پڑھی کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ مسئلہ ان آیتوں میں کیا ہے کہ جب پرانے زمانے میں یا آج بھی جنگیں ہوں گی، جنگیں یعنی جہاد، ملک کے لیے جنگیں نہیں بلکہ جہاد اسلامی، جب جہاد اسلامی ہوگا تو جہاد اسلامی میں مسلمان فوج کامیاب ہوگی، اور جو مال غنیمت ملے گا تو ایک تو ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے۔ مال غنیمت تو وہ ہے کہ فوج لڑی اور لڑ کر کے دشمن کی فوج میدان سے بھاگ گئی، وہ ہار گئی اور بھاگ گئی، تو فیلڈ میں میدان میں دشمن کا جتنا سامان ہے وہ سب پکڑ لیا، لے لیا، سیز کر لیا، یہ ہے مال غنیمت۔ یہ جو مال غنیمت ہے یہ تو مسلمان فوجیوں کا حق ہے، اس کے 5 حصے کریں گے، 5واں حصہ حکومت لے لے گی، اور 4 حصے جو ہیں یہ فوجیوں کو تقسیم کر کے دیے جائیں گے۔ لیکن مال غنیمت کتنا ہے؟ صرف میدان کے اندر دشمن فوجیوں کا جو سامان رہ گئے اور وہ بھاگ گئے، بس وہی مال غنیمت ہے۔ اب 2-4 جنگیں ہوئی، بڑی خطرناک جنگیں ہوئی اور مسلمان فوج کامیاب ہو گئی، اور 2-4 جنگوں کے بعد پھر آگے جنگیں نہیں ہوں گی، پھر آگے تو فٹافٹ صلح ہوتی جائے گی اور فتح ہوتی جائے گی، صلح ہوتی جائے گی اور فتح ہوتی جائے گی۔ یہ جو صلح ہوتی جا رہی ہے اور فتح ہوتی جا رہی ہے، اب جو چیزیں مل رہی ہیں یہ مال غنیمت نہیں، یہ مال فے ہے۔ جو جنگ لڑے بغیر صلح سے جو چیزیں مل رہی ہے وہ مال غنیمت نہیں، وہ مال فے ہے۔ اسی طرح جو میدان ہے وار کا فیلڈ ہے، اس فیلڈ کے علاوہ پورے ملک کی جو زمین ہے وہ زمین مال غنیمت نہیں ہے، اگر وہ صلح سے فتح کی گئی ہے تو وہ ساری زمین مال فے ہے۔ یہ مال فے کس کو ملے گی؟ تو ان آیتوں میں اس مال فے کو بتایا کہ فلاں فلاں کو ملے گی، تو یہاں سے شروع کیا کہ مال فے میں اللہ کا حق ہے، مال فے میں اللہ کے رسول کا حق ہے، مال فے میں اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے۔
مہاجرین کا حق ہے، انصار کا حق ہے، اور آئندہ جو نسلیں آئیں گی قیامت تک ان کا حق ہے۔ یہ سارا نقشہ تقسیم کرتے کرتے قرآن کریم نے حکمت بتائی کہ یہ سارا مال فے جو ہے یہ فوجیوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ مال غنیمت تو فوجیوں کو دیا گیا، یہ مال فے فوجیوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ کا اس لیے نہیں دیا گیا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ مال فیل فوجیوں کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ اگر غنیمت بھی ان کو دی جائے گی اور فے بھی ان کو دی جائے گی تو پورے ملک کی قسمت کا مالک چند آدمی بن جائیں گے، پورے ملک کی قسمت کے مالک چند آدمی بن جائیں گے، یہی فوج پورے ملک کی قسمت کا مالک بن جائے گی، سارے ملک کی زمینوں کے مالک بھی، چیزوں کے مالک بھی ہے، تو سارے ملک کی پبلک کیا کرے گی؟ اس لیے ان فوجیوں کو جو مال غنیمت ملے گا وہ جہاں جنگ ہوئی ہے اس میدان جنگ میں سے جتنی چیزیں آئی وہ مال غنیمت ان کو ملے گا، باقی مال فے ان کو فوجیوں کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے کہا کہ ان جگہوں پر ہی مال فے تقسیم کرو۔ تو حکمت کیا بیان کی کہ ہم یہ مال فے جو اتنا پھیلاؤ کے ساتھ اس لیے تقسیم کروا رہے ہیں تاکہ مال چند ہاتھوں میں گھومنے والا نہ ہو جائے۔ دیکھو بھائیو، کیپٹلزم کا خلاصہ یہی ہے، کیپٹلزم جب اپنے آخری حدود پر پہنچتا ہے تو پورے ملک کی قسمت کے مالک 5 ہو کر رہ جاتے ہیں اور سارے ملک کے خزانوں کی چابیاں 5 آدمیوں کے پاس آ جاتی ہیں۔ اسلام یہ نہیں، اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پورے ملک کی قسمت کے چند آدمی مالک ہو جائے، اس لیے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، پھر ان سب کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، رسول کے رشتہ داروں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، انصار کا حق ہے، مہاجرین کا حق ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کا حق ہے۔ سب کا حق تو مال غنیمت میں ہے، مگر اس کو تقسیم کیسے کریں گے؟ مال غنیمت میں تو قاعدہ ہے کہ 5واں حکومت لے لے گی اور جو 4 حصے بچیں گے وہ برابر تقسیم کریں گے، گھوڑے سوار کو 2 حصے یا 3 حصے ملیں گے اور پیدل کو 1 حصہ ملے گا، اس کے سب ضابطے ہیں۔ مال فے کیسے تقسیم کریں گے؟ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ آیت بھی اسی میں ذمہ میں آئی ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں بتایا جا رہا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول کو اختیار دیا جا رہا ہے، وہ جس کو جتنا دے دیں وہ لے لے، اور رسول نہ دے تو مانگے نہ، رسول منع کر دے تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا پیچھے ہو جاؤ، رسول بلا کے دے لو اتنا تم لے جاؤ، لے لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تم کو رسول دے دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز کے لینے سے رسول تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ یعنی کوئی ضابطہ نہیں بتایا، رسول کے اختیار میں دیا گیا ہے، لہذا آج بھی یہ مال فے کی تقسیم کیسے کریں گے؟ امیر المومنین کے اختیار میں ہے، گورنمنٹ کے اختیار میں ہے، وہ جو مصلحت سمجھے گا اس مصلحت سے مال فے تقسیم کرے گا۔ مال فے ملے گا کیسے؟ یہ سب ہے، اللہ کو ملے گا، اللہ کو ملے گا یعنی دینی کاموں کے اندر بھی اس میں سے خرچ کیا جائے گا، اللہ کو ملے گا یعنی اللہ کے دینی کاموں میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی اسی میں سے خرچ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں، ان کو ملے گا اس میں سے، غریبوں کو ملے گا، مسکینوں کو ملے گا، مسافروں کو ملے گا، مسلمان ہی نہیں اسلامی ملک کے اندر رہنے والے ہر سویلائزیشن کے ہر اس کے شہری کو ملے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، اسلامی ملک کا شہری ہونا چاہیے، اور مسکین اور غریب اور مسافر ہونا چاہیے، سب کو ملے گا۔ اور مہاجرین کو ملے گا، مہاجرین کا دور گزر گیا، انصار کو ملے گا، انصار کا دور بھی گزر گیا، جیسے اللہ کے رسول چلے گئے مہاجرین اور انصار کا زمانہ بھی ختم ہوا، اور قیامت تک آگے آنے والے جو ہیں مسلمان ان کو بھی ملے گا۔ ان کو کیسے ملے گا؟ یہی آیتیں جب عرب کے پڑوس میں ایران اور روم اور فارس یہ ملک فتح ہوئے اور وہاں کی سب زمینیں مال فے میں آئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی آیتوں کے مطابق وہ زمینیں فوجیوں میں تقسیم نہیں کی اور وہ ملک کے لوگوں ہی کے پاس ملکیت میں رکھی اور اس کی آمدنی کو اسی آیتوں کے مطابق تقسیم کیا، اور یہ جملہ فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک پلان ہے،
میں 1 سال زندہ رہوں تو میرے ذہن میں جو پلان ہے وہ پلان سامنے لاؤں گا، اور وہ ایسا پلان ہے کہ قیامت تک کوئی بیوہ عورت اور کوئی غریب شخص اور کوئی فقیر آدمی، کوئی مسکین آدمی، کوئی مسافر آدمی عمر کے علاوہ کا محتاج نہیں رہے۔ ایسا نظام سیٹ کر کے جاؤں گا کہ قیامت تک یہ سب نحال ہو جائیں گے، کسی بیوہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی مسافر کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایسا نظام سیٹ کر کے جاؤں گا۔ مگر سال پورا ہونے سے پہلے حضرت کو خنجر مارا کمبخت ابو لؤلؤ نے، اور حضرت شہید ہو گئے، اور وہ پلان جو حضرت کے ذہن میں تھا وہ کیا تھا اللہ جانے کیا تھا، وہ سامنے نہیں آیا۔ تو یہ جو ویلفیئر سسٹم ہے، یہ ویلفیئر سسٹم تو اسلام نے پیش کیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے، بیواؤں کے لیے، مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ملک کے جو نادار طبقے ہیں ان کے لیے۔ اور حضرت کے ذہن میں، حضرت عمر کے ذہن میں معلوم نہیں کیا پلان تھا۔ آج وہ سارا نظام اغیار نے اپنا لیا، جو اسلام کا نظام تھا وہ اغیار نے اپنا لیا، اور آج دنیا میں جتنی مسلمان حکومتیں ہیں ان مسلمان حکومتوں میں کوئی پرسان حال نہیں غریبوں کا کہ فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ میں روٹی پہنچتی بھی یا بھوکے سوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بیوائیں شہر کے بستی میں ہیں، ان بیواؤں کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا ہے بھی یا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جو نظام اسلام کا تھا وہ دوسرے لے گئے، اور اس مسلمانوں کے پاس سے وہ گئی وہ نعمت آج مسلمانوں کے ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم نے قصہ سنا ہے، غیر منقسمہ ہندوستان میں بھوپال ایک چھوٹی سی اسٹیٹ تھی، اور وہاں حکومت کرتی تھی رانی، کوئین، اور انگریز کے ماتحت تھے، ملک آزاد نہیں تھے، انگریز کی حکومت تھی، لیکن انگریز کی حکومت نوابوں اور راجوں رجواڑوں میں تقسیم تھی، تو بھوپال کی چھوٹی سی اسٹیٹ تھی اور بیگم اس کی حکومت کرتی تھی۔ اس کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ پورے ملک کے اندر اس نے ایسا ایک نظام بنا رکھا تھا کہ پورے ملک سے رات کو اس کے پاس ہر جگہ سے انفارمیشن آتی تھی کہ سب لوگ کھانا کھا کر آرام سے سو گئے۔ یہ پورے ملک کے ایک ایک بستی سے جب اطلاعات آتی ہے تب وہ کھانا کھاتی ہے، جب تک یہ پورے گاؤں سے اس کے پاس اطلاعات نہیں پہنچتی تھی، اسے ٹیلی فون نہیں تھے، مگر اس نے ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ جب تک یہ اطلاعات نہیں آتی تھی وہ دسترخوان پر نہیں بیٹھتی تھی، اور جب اپنے سارے ملک سے اطلاعات آ گئی کہ ہر شخص کھانا کھا کر پیٹ بھر کر سو گیا، تب رانی دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھی۔ اسے ٹیلی فون نہیں تھی، اطلاعات کیسے آتی تھی؟ آتی تھی، ان کا سمجھنا بھی آج مشکل ہے۔ آپ یوں سمجھیں، دہلی حیدرآباد کے بیچ میں 1 مہینے کا سفر تھا، دہلی سے چلو گے تو 1 مہینے میں حیدرآباد پہنچو گے، اور حیدرآباد سے چلو گے تو دہلی 1 مہینے میں پہنچو گے، مگر حیدرآباد سے دہلی ڈاک 8 گھنٹے میں آتی تھی۔ حیدرآباد سے جو ڈاک چلتی تھی وہ 8 گھنٹے میں یہاں جاتی، دلی آ جاتی تھی۔ تب وہ کیسے آتی تھی؟ آتی تھی مہینے بھر کے میں مسافر مہینے میں ڈاک 8 گھنٹے میں آتی تھی۔ انہوں نے اس کا نظام بنا رکھا کہ ایک جگہ پر بنا ہوا ہے، وہاں سے 5 کلومیٹر پر دوسرا مینارہ ہے، 5 کلو پر دوسرا مینارہ ہے، اور میناروں پر 24 گھنٹے آدمی ڈھول لیے کھڑا ہے، اور ڈھول کے بجانے کے انداز ہیں، اس کی کوڈ ہیں۔ تو گورنمنٹ کی ڈاک چلتی تھی، پبلک ڈاک نہیں۔ تو گورنمنٹ کی کوئی اطلاع چلنی ہے، کیپٹل میں دارالسلطنت میں اطلاع کرنی ہے، تو وہاں سے اس نے ڈھول بجایا ایک انداز سے، تو اگلا اسی انداز سے بجائے گا، اگلا اسی سے بجائے گا، اگلا اسی سے بجائے گا، اور 8 گھنٹے میں وہ اطلاع پر انفارمیشن دلی پہنچ جاتی تھی۔ یہ ڈھول کی چوٹیں چلتی رہتی تھی، اور چوٹوں سے وہ خبر منتقل ہوتی رہتی تھی۔ یہ ٹیلی گراف جو کٹ 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 ہی تو ہوتا ہے، یہ کٹ 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 یہ وہیں سے نکلا ہے۔ تو اس کے طریقے تھے، اور بھوپال کو بہت بڑی اسٹیٹ نہیں تھی، ایک جیسے کہ ضلع ہوتا ہے اتنی اسٹیٹ تھی، تو وہ اتنی چھوٹی اسٹیٹ جو تھی اس پورے اسٹیٹ میں سے جب تک گاؤں سے کبھی کوئین کو یہ اطلاع نہیں ملتی تھی وہ دسترخوان پر نہیں بیٹھتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات میں اپنے مدینہ شریف کا راؤنڈ لیا کرتے، اکیلے شہر میں گھوما کرتے۔ ایک مسافر قافلہ چھوٹا سا
کچھ دنوں پہلے آیا تھا اور مدینہ کے باہر ایک خیمہ لگا کر رہنے لگا تھا، اس میں ایک بڑھیا تھی اور کوئی بچہ تھا اس کے ساتھ جا کر رہتے تھے۔ ایسے جو باہر سے آتے تھے وہ حضرت عمر کے پاس خود ہی آتے تھے اور اپنی ضرورتیں پیش کرتے تھے، مگر یہ لوگ نہیں آئے تھے۔ تو کئی دن ہوئے تو حضرت عمر نے رات میں جب گشت کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو اس خیمے کا دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا کہ اندر ایک بڑھیا ہے، اس سے حضرت نے بات کی، کہاں سے آئے ہو، کیا آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ گئے ہیں اور یہاں آئے ہیں۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ جو خلیفہ ہے یہاں کا، مدینہ کا خلیفہ ہے عمر، اس کے بارے میں تمہیں کوئی معلومات ہے؟ وہ کیسا آدمی ہے؟ خود پوچھ رہے اس سے کہ یہاں جو خلیفہ ہے عمر، اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے، کیسا آدمی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا بہت برا آدمی، ہم ایک ہفتے سے یہاں آئے ہیں مگر اس نے ہماری خبر نہیں لی اب تک کہ ہم کس حال میں، ہمارے پاس کھانا ہے بھی یا نہیں ہے، اس نے ہماری خبر نہیں لی ہے، بہت برا آدمی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بڑی بھی، تم نے کہاں عمر کو بتلایا ہے کہ میں آئی ہوں؟ تم اس کے پاس جاؤ، اسے اطلاع کرو اور پھر وہ تمہاری خبر نہ لے تو اس کا گناہ ہے، تم نے تو اسے اطلاع ہی نہیں کی ہے، اسے بیچارے کیا پتا کہ تم یہاں آئی ہوئی ہو۔ تو بڑھیا کہنے لگی پھر عمر کو بادشاہ بننے کا حق ہی کیا ہے؟ عمر کو امیر المومنین بننے کا حق ہی کیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں یہاں آئی ہوں؟ بہت رونا آ گیا حضرت عمر کو اور فوراً تشریف لے گئے اور اس کے لیے جا کے بیت المال سے جو ناسینا تمام آدمیوں کے ساتھ بھیجے، اور جو آدمی لے کر گئے ان سے یہ کہا کہ اس بڑھیا سے پرچہ لکھوائی ہو کہ جو عمر نے 6 دن تک اس کی خبر نہیں لی وہ یہ گناہ معاف کرتی، یہ اسے پرچہ لکھوا لیجیے۔ چنانچہ وہ پرچہ لے کر پرچہ لکھوایا اور بڑھیا نے لکھا کہ عمر نے میری 5 دن جو خبر نہیں لی میں عمر کو معاف کرتی ہوں۔ جب یہ پرچہ آیا تب حضرت عمر کو اطمینان ہوا اور یہ فرمایا کہ میرا انتقال ہو تو یہ پرچہ میرے کفن میں رکھیو، اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ اس کی خبر کیوں نہیں لی تو میں کہوں گا خدایا میں معاف کرا کر آیا ہوں۔ یہ وہ اسلامی نظام تھا ویلفیئر کا، جو ہماری کچھ چیز تھی دوسرے ملتوں نے اور دوسرے مذہب والوں نے اسے اپنا لیا، اور آج پوری دنیا میں جو مسلمان کہلانے والی حکومتیں ہیں وہ حکومتوں کی یہاں کچھ اس کا اسلامی تعلیمات کی بات نہیں رہی، ساری چیزیں ان کے یہاں ختم ہو گئی۔